السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں، میری بہنوں، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھا، ہم آپ کو امیر ہونے کے لیے، مالدار ہونے کے لیے ایک بہت ہی خاص وظیفہ بتا رہے ہیں، بسم اللہ شریف کا وظیفہ، جس کو کرنے کے بعد آپ کے پاس دولت کی کمی نہیں ہوگی، آپ کے پاس مال کی کمی نہیں ہوگی، آپ کی غریبی دور ہو جائے گی، تنگ دستی دور ہو جائے گی، مفلسی ختم ہو جائے گی، رزق میں خیر و برکت ہوگی اور کاروبار خوب چلے گا، خوب ترقی ہوگی۔ میرے پیارے دوستو، میری عزیز ماں اور بہنوں، آپ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے جو ہے اس عمل کو کر سکتی ہیں، اور میرے بھائی اپنے کاروبار کے لیے، اپنے رزق میں وسعت کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی تیز عمل ہے، بہت اچھا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو میری آپ سے رائے ہے کہ اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، زیادہ دیر کا کام نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ جو ہیں بالکل بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت جلد امیر کر دے گا، امیر کبیر کر دے گا، یعنی کہ بہت بڑا امیر کر دے گا آپ کو اللہ تعالی۔ تو میرے دوستو، آج ہم لوگ غریبی سے جو ہے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، تنگ دستی سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، جیب میں پیسہ نہیں ہوتا ہے تو ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں، دقتوں میں، مصیبتوں میں گرفتار رہتے ہیں، پھنسے رہتے ہیں۔ کچھ اچھا نہیں لگتا ہے، ذہن کام نہیں کرتا ہے، ذہن منتشر ہو جاتا ہے، دل پہ صدمے پہنچنے لگتے ہیں، صرف کیوں؟ اس لیے کہ پیسہ نہیں ہے، اور پیسے کے نہ ہونے سے گھر میں بھی پریشانیاں رہتی ہیں، اور جو ہے کھانے پینے کی دقتیں رہتی ہیں، انسان کے جو ہے عیش و آرام تو دور کی بات ہے، گھر کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پاتی ہیں۔ تو یہ غریبی کا معاملہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، آپ حضرات کو مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں ہر چیز کا حل رکھا ہے، اور بسم اللہ شریف میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کی طاقت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جو اس کو ہلکے میں لیتا ہے وہ بے ایمان ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی ذات میں جو قرآن مجید جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو اس کا ایک جز ہے بسم اللہ شریف، اور اس میں اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت ہی مہربان اور رحم والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو وظیفہ بتاؤں کہ وظیفہ آپ کو کیسے پڑھنا ہے، اور کیا پڑھنا ہے، اور کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس جگہ پر پڑھنا ہے، اور کس وقت پر پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کریں گے تو بہت ہی اچھے وظیفے سے محروم رہ جائیں گے، کوئی نہ کوئی بات آپ مس کر جائیں گے، جس کے مس کرنے سے آپ کو جو ہے پورا فائدہ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں یہ بہت ضروری باتیں ہیں، وظیفہ کرنے والے کے لیے یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہیں، اور ہر کوئی یہ باتیں نہیں بتاتا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ جو ہے اس کو غور سے ان باتوں کو سنیں۔ دیکھیے، ہم جب کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے تقوی اور طہارت اور جو ہے پرہیزگاری اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ شریعت مصطفیٰ کی پابندی یہ بھی بہت ضروری ہے، اور نمازوں کی پابندی یہ بھی بہت ضروری ہے، گناہوں سے دوری یہ بھی بہت ضروری ہے، سنتوں پہ عمل کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے، دوسروں کی غیبت، بدی، چغلی، ان ساری چیزوں سے بچنا، فحش کلامی، بری زبان چلانا، گالیاں بکنا، کسی کو برا بھلا کہنا، یہ ساری چیزیں ان سے بچنا چاہیے، بہت ضروری ہیں۔ یہ صرف جو ہے وظیفہ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ ویسے بھی زندگی میں ضروری ہے، انسان کو ان کاموں سے دور رہنا چاہیے۔ اچھا، جو ان کاموں سے دور رہتا ہے اس کو کہتے ہیں پرہیزگار، جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور جو ہے سنتوں پر عمل کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، ایسا انسان پرہیزگار کہلاتا ہے۔ تو جو پرہیزگار ہوتا ہے، جب بندہ پرہیزگاری میں وظیفہ پڑھتا ہے تو اس کا وظیفہ بہت جلدی بارگاہ الہی میں قبول ہوتا ہے، اور اس کی منہ مانگی مرادیں اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو ایسا نہیں ہے کہ جو ہے میری ویڈیو کو سن کر ہر کوئی، ہر انسان جس کو پاکی اور ناپاکی کا بھی تمیز نہیں ہے، کیسے غسل کرنا ہے، کیسے وضو کرنا ہے، جس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے، اور جو ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں دینی معلومات، وہ کچھ نہیں معلوم ہے، اور انسان جو ہے گالیاں بکتا ہے، اور اسلامی لباس بھی نہیں پہنتا ہے، اور پاکی لاپاکی کا بھی خیال نہیں رکھتا ہے، نمازیں بھی نہیں پڑھتا ہے، تو ایسا انسان جو ہوتا ہے وہ میرے وظیفے کو نہ پڑھے، اس لیے کہ میرا بتایا ہوا جو وظیفہ ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہاں پر ایسے لوگوں کے لیے میں کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں، بلکہ اگر آپ کو پڑھنا ہی ہے
تو پہلے اپنے اندر آپ پرہیزگاری پیدا کریں. اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آج سے نماز پڑھنا شروع کر دیں. اگر آپ جو ہے اچھے کام نہیں کرتے ہیں تو آج سے اچھے کام کرنا شروع کر دیں. برے کاموں کو چھوڑ دیں, سنتوں پر عمل کرنے لگیں, اور علماء کی صحبت میں بیٹھیں, حافظوں کی صحبت میں بیٹھیں, اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں, برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دیں, یعنی کہ پرہیزگاری اختیار کر لیں. تو آپ میرے وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ وظیفہ بہت ہی زیادہ پاک اور صاف اور پاورفل وظیفہ ہے, طاقتور وظیفہ ہے. اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. آپ کو کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی, صرف آپ کو پڑھنا ہے اپنے منہ سے. باقی اور کوئی ٹونا ٹوٹکا لوگ بتاتے ہیں یہ لاؤ وہ لاؤ, یہ سامان وہ سامان, اس پہ پھونکنا ہے, اس کو جلانا ہے, اس کو قبرستان میں ڈالنا ہے, اس کو یہ کرنا, ایسا کوئی سین نہیں ہے. بلکہ آپ کو صرف کیا کرنا ہے, پڑھنا ہے. وظائف کی کتاب میں جو ہے میں نے دیکھا کہ اس میں لکھا ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت, یعنی کہ صبح میں جب سورج نکلتا ہے اس وقت آپ کو پہلے کیا کرنا ہے, 300 بار درود شریف پڑھنا ہے. نماز فجر ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے کے وقت آپ کو 300 بار کسی اچھی جگہ پر بیٹھ کر جہاں کوئی ڈسٹرب نہ کرے 300 بار درود پاک پڑھنا ہے. تسبیح پر پڑھ سکتے ہیں. درود شریف کون سا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیم. جو درود پاک نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ درود ابراہیم آپ کو پڑھنا ہے, وہ افضل ہے. اور اس کے علاوہ بھی کوئی سا درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو 300 مرتبہ بسم اللہ شریف کا ورد کرنا ہے, وہ بھی تسبیح پر پڑھ سکتے ہیں. 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ جو ہے 300 بار آپ کو پڑھنا ہے. اس کے بعد آخر میں کیا کرنا ہے, پھر آپ کو جو ہے 300 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے اول آخر. جب یہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو جو ہے اللہ سے دعا کرنا ہے. یہ وظیفہ آپ روزانہ کا معمول بنا لیں. صبح سورج نکلنے کے وقت نماز فجر کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے. اس کے بعد اپنا کوئی بھی کاروبار ہے, کوئی بھی کام ہے, وہ آپ کو شروع کرنا ہے. پہلے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے ہر حال میں. جو انسان یہ وظیفہ پڑھے گا, آپ یقین جانیے اللہ کے نام سے شروع, یعنی کہ ہمارا دن جو ہے وہ اس کا آغاز ہوگا, اسٹارٹنگ ہوگی صبح صبح. اور اگر ہم 300 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں گے, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا, یہ ہم 300 بار کہیں گے, ٹھیک ہے, اللہ کی طرف لو لگا کر. جب یہ ہم کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں نازل فرمائے گا, کیونکہ یہ بسم اللہ شریف ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں قرآن کی اگر آیات کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتا تو وہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اتنا بڑا ہے کلام پاک, اللہ کا کلام. تو میرے دوستو, اس کو 300 بار آپ جو ہے جب صبح میں پڑھیں گے تو پورے دن میں کیا کیا برکتیں ہوں گی, کیا کیا عجائبات ہوں گے, کیا کیا اللہ کا فضل ہوگا, یہ آپ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ ضرور کریں گے. تو میرے پیارے ناظرین کرام, یہ وظیفہ آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں, بہت آسان ہے. اور میں آپ کو یہ ایڈوائس دیتا ہوں, مشورہ دیتا ہوں کہ اس وظیفے کو اپنے معمول میں ضرور بنا لیں, اس کو ضرور پڑھا کریں. اس میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا انسان امیر کبیر ہو جاتا ہے, یعنی کہ بہت بڑا امیر ہو جاتا ہے. اور اس کو اپنے معمول میں جاری رکھنا چاہیے. اور خدا سے جو ہے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے جو اپنے بندوں کو بے شمار عطا فرماتا ہے. اور مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے, مانگنے کا انداز ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے, وہ رازق ہے, رزاق ہے, وہی رزق دیتا ہے, اسی کا دیا ہوا ہم کھاتے ہیں. تو میرے پیارے دوستو, غریبی پر آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے, غریبی پر آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے غریبی دی ہے آپ کو تو اس پر آپ کو ناشکری نہیں کرنا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اگر کوئی پریشانی, کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے یا غریبی ہوتی ہے تو اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. اکثر خواتین کے اندر, عورتوں کے اندر ایسی باتیں دیکھی گئی ہیں کہ عورتیں اکثر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو جو ہے نہ جانے کیا کیا اپنی زبان سے اللہ کی نافرمانی کرنے لگتی ہیں کہ ہماری تو قسمت ہی خراب ہے, مصیبتوں نے ہمارا ہی گھر دیکھ لیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں کیا, وہ فلانا انسان تو بہت خوش ہے, یہ ہے, نہ جانے کیا کیا ہماری ماں بہنیں جو ہے منہ سے غلط سلط الفاظ بولنے لگتی ہیں. تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میری ماں اور میری بہنوں اور میرے بھائیوں, اگر آپ حضرات جو ہے ایسا کام کرتے ہیں تو بالکل بھی نہ کریں, اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. مایوسی جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے, نا امیدی. اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور آپ ایسے الفاظ بولیں گے آپ کے اوپر بہت بڑا گناہ کبیرہ ہو جائے گا, جس کا حساب آپ سے میدان محشر میں ہوگا.
ایک بزرگ تھے، انہوں نے صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ جو ہے اپنے آنگن میں بیٹھ کر کچھ کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، اچانک سے بارش آئی تو وہ اٹھ کر جو ہے اندر چلے گئے۔ پھر جیسے ہی وہ اندر گئے ترنت بادل کھل گیا اور پھر دھوپ آ گئی، جاڑوں کے دن تھے۔ پھر وہ باہر نکل کے آ گئے، پھر اس کے بعد جو ہے کچھ دیر کے بعد پھر بارش آ گئی، پھر ان کو اندر بھاگنا پڑا۔ پھر اس کے بعد جب جیسے ہی وہ اندر گئے ترنت بادل کھل گیا، پھر دھوپ نکل آئی، پھر وہ باہر آ گئے۔ 3-4 بار ایسا ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے ولی تھے وہ، اس کے باوجود بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے جو ہے اپنے منہ سے صرف اتنا جملہ بول دیا کہ یا اللہ یہ تیرا کیا نظام قدرت ہے، کبھی دھوپ کبھی بارش، کبھی دھوپ کبھی بارش، یا اللہ یہ تیرا کیا نظام قدرت ہے۔ بس صرف اتنا کہنا تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان سے جو ہے سوال ہوا کہ تم نے کیا سوچ کر یہ کہا تھا کہ یا اللہ کہ کیا تیرا نظام قدرت ہے، میری قدرت پر تمہیں کوئی شک ہے، میرے نظام پر تمہیں کوئی شک تھا، تم نے میرے نظام پر میری قدرت پر کیسے سوال اٹھایا؟ تو اللہ کے ولی کی جب پکڑ ہو سکتی ہے تو ہماری کیوں نہیں پکڑ ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے ایسے الفاظ اپنے منہ سے نہ بولیں جس سے ہمیں خدا کے سامنے جو ہے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے اور ہم خدا کو جو ہے جس بات کا جواب نہ دے پائیں۔ یہ سارے گناہ کبیرہ کے الفاظ ہیں، اور بہت سے لوگ تو اتنی بڑی نافرمانی کر دیتے ہیں کہ وہ ان کی نافرمانی حد کفر تک پہنچ جاتی ہے، وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم اسلام سے خارج ہو گئے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان ساری باتوں سے، نا امیدی کی باتوں سے، نافرمانیوں سے جو ہے محفوظ رکھے، بچائے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور اللہ سے جب ہم دعا کریں اپنے وظیفے کے لیے، جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا، جب یہ وظیفہ آپ پڑھیں گے تو اس کو پڑھنے کے بعد جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، وہ نیک نیتی کی ساتھ دعا ہونی چاہیے، اور اس کے اندر کوئی ایسا خیال نہ ہو دولت کے حصول کے لیے، کوئی ایسا خیال نہ ہو کہ جس خیال سے آپ کا یہ ثابت ہوتا ہو کہ آپ ناجائز کام کے لیے اللہ سے دولت طلب کر رہے ہیں۔ ناجائز کام کے لیے دولت طلب نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ رب العزت سے دولت طلب کرنا ہے تو جائز کاموں کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جائز مقاصد کے لیے، جائز کاموں کے لیے اللہ سے جو ہے آپ کو دولت طلب کرنا ہے، اور انشاءاللہ رب العزت نے چاہا، اللہ نے چاہا تو آپ کی دعا جلدی قبول ہوگی۔ اور میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ آپ اس وظیفے کو اگر پڑھیں گے تو بہت جلد مالدار ہو جائیں گے۔ میرے پیارے ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور جس کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں، میری ماں بہنیں، میرے بھائی، وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اس لیے کہ اسی طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ گھنٹہ جب دبائیں گے تو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔